السلام علیکم تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میری چینل ہوپ کیپر کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ حقیقت پر مبنی کہانی ہے جو سخت سے سخت دل کو بھی موم کی طرح پگھلا دے گی۔ تو آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ سعودی عرب کے شہر قصیم کے شرعی عدالت نے اپنی تاریخ میں ایسا عجیب و غریب مقدمہ دیکھا جو کہ قصیم بلکہ پوری مملکت سعودی عرب میں نہ ہی پہلے کبھی دیکھا یا سنا گیا تھا۔ ہم آئے دن خاندانی اختلافات، قطع رحمی اور عناد کی بھینٹ چڑھنے والے افسوسناک واقعات اور دلوں کو لرزا دینے واقعات کی تفصیل تو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور دیکھتے ہی رہتے ہیں، مگر صلہ رحمی کی بنیاد پر بننے والی اس مقدمہ کی تفصیل سنیے اور اس واقعہ کو کسوٹی بنا کر اپنے آپ کو یا اپنے گرد و نواح میں وقوع پذیر حالات و واقعات کو پرکھیے۔ اس شخص کا نام حیزان الفہدی الحربی ہے۔ یہ بریدہ سے 90 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک گاؤں آسیاہ کا رہنے والا ہے۔ قصیم کی شرعی عدالت میں فیصلہ جیسے ہی اس کے خلاف گیا تو اس نے خود تو رو رو کر اپنی داڑھی کو آنسو سے تر بتر کیا ہی، مگر اس کو دیکھنے والے لوگ بھی رو پڑے۔ آخر کس بات پر یہ زار و قطار رونا اور غش پڑ جانا؟ اولاد کی بے رخی، خاندانی زمین سے بے دخلی۔ حیزان کی بیوی نے اس پر حلقہ کا دعویٰ کیا، نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو پھر آخر کس بات کا رونا؟ یہ قصہ تصوراتی نہیں بلکہ سچا اور حقیقت پر مبنی ہے۔ حیزان اپنی ماں کا بڑا بیٹا ہے۔ اکیلا ہونے کی وجہ سے سارا وقت اپنی ماں کی خدمت اور نگہداشت پر صرف کرتا تھا۔ حیزان کی ماں ایک بوڑھی اور لاچار عورت، جس کی کل ملکیت پیتل کی ایک انگوٹھی جسے بیچا جائے تو کوئی 100 روپے بھی دینے پر آمادہ نہ ہو۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا کہ ایک دن دوسرے شہر سے حیزان کے چھوٹے بھائی نے آ کر مطالبہ کر ڈالا کہ میں ماں کو ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں تاکہ وہ شہر میں میرے خاندان کے ساتھ رہ سکے۔ حیزان کو اپنے چھوٹے بھائی کا اس طرح آ کر ماں کو شہر لے جانے کا ارادہ بالکل پسند نہ آیا۔ اس نے اپنے بھائی کو سختی سے منع کیا کہ وہ ایسا نہیں کرنے دے گا۔ ابھی بھی اس کے اندر اتنی ہمت، سخت اور استطاعت ہے کہ وہ ماں کی مکمل دیکھ بھال اور خدمت کر سکتا ہے۔ دونوں بھائیوں کے درمیان تکرار زیادہ بڑھی تو انہوں نے معاملہ عدالت میں لے جانے کا فیصلہ کیا، مگر معاملہ عدالت میں جا کر بھی چوں کا توں ہی رہا۔ دونوں بھائی اپنی موقف سے دستبردار ہونے پر آمادہ نہیں ہوئے تھے اور عدالت پیشیوں پر پیشیاں دیتی رہی تاکہ وہ دونوں کسی حتمی نتیجے پر پہنچ سکے، مگر یہ سب کچھ بے سود رہا۔ مقدمے کی طوالت سے تنگ آ کر قاضی نے آئندہ پیشی پر دونوں کو اپنی ماں کو ساتھ لے کر آنے کے لیے کہا تاکہ وہ ان کی ماں سے ہی رائے لے سکے کہ وہ کس کے ساتھ رہنا زیادہ پسند کرے گی۔ اگلی پیشی پر یہ دونوں بھائی اپنی ماں کو ساتھ لے کر آئے۔ ان کی ماں کیا تھی؟ محض ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ۔ بڑھیا کا وزن 20 کلو بھی نہیں بنتا تھا۔ قاضی نے بڑھیا سے پوچھا کہ کیا وہ جانتی ہے کہ اس کے دونوں بیٹوں کے درمیان اس کی خدمت اور نگہداشت کے لیے تنازع چل رہا ہے؟ دونوں چاہتے ہیں کہ وہ اسے اپنے پاس رکھے۔ ایسی صورتحال میں وہ کس کے پاس جا کر رہنا زیادہ پسند کرے گی؟ بوڑھیا نے کہا، ہاں میں جانتی ہوں، مگر میرے لیے کسی ایک کے ساتھ جا کر رہنے کا فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ اگر حیزان میری ایک آنکھ کی مانند ہے تو اس کا چھوٹا بھائی میری دوسری آنکھ ہے۔ قاضی صاحب نے معاملے کو ختم کرنے کی خاطر حیزان کے چھوٹے بھائی کی مادی اور مالی حالت کو نظر میں رکھتے ہوئے مقدمے کا فیصلہ اس کے حق میں کر دیا۔ جی ہاں، تو یہ وجہ تھی حیزان کے اس طرح دھاڑے مار مار کر رونے کی۔ کتنے قیمتی تھے حیزان کے یہ آنسو، حسرت کے آنسو کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کرنے پر قادر کیوں نہیں مانا گیا۔ اتنا عمر رسیدہ ہونے کے باوجود بھی ماں کی خدمت کرنے کو سعادت حاصل کرنے کے لیے یہ جدوجہد شاید بات حیزان کی نہیں، بات تو ان والدین کی ہے جنہوں نے حیزان جیسے لوگوں کی تربیت کی اور انہیں والدین کی اہمیت اور عظمت کا درس دیا۔
تو ہر کوئی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، کیا تو بھی ماں باپ کی بے لوث خدمت کرنا چاہتا ہے یا ان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ والسلام۔ اس طرح کی سبق آموز اور خوبصورت کہانیاں، واقعات، اسلامی تاریخ کے قصے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور ساتھ میں بیل کا آئیکن بھی دبائیے تاکہ آپ کی ذہن بھی روشن ہو جائے۔